CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں علامہ سید جواد نقوی۔ ان سے ملاقات کے لیے لاہور میں قائم ان کے عظیم الشان ادارے جامعہ عروۃ الوثقی پہنچے تو ہمارا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ علامہ جواد نقوی سے گفتگو ہوئی۔ علامہ صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ چاہے کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو، کیا کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو ان کو شہید کر دے؟ شہید کرنا دور کی بات کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے، ایسا ہم آج بھی نہیں کبھی کوئی سوچ سکتا۔ تو وہ کیا وجوہات تھیں کہ اس وقت اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ یہ کب سے یہ حالات شروع ہوئے کہ جس کا جو آخر کار اتنا بڑھ کے اتنا اندوہناک سانحہ آ گیا، جس پہ آج پوری مسلمان قوم، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ آج مغموم ہوتا ہے۔ تو آپ چونکہ صاحب علم ہیں، تو وہ سر مجھے ذرا تاریخ سے مجھے ذرا بتائیے کہ کب سے یہ واقعات شروع ہوئے، کیا وجوہات تھیں جب سے یہ شروع ہوا معاملہ، اور کیسے ہوا؟ اگر ہم انسانیت کے دائرے میں سوچیں تو پھر تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے، لیکن انسان کو ایسے عوارض، ایسے بیماریاں، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جو اسے مقام انسانیت سے گرا دیتے ہیں، پست ہو جاتا ہے، اور پست انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اس خطرے کی نشاندہی کی ہے کہ مجھے ڈر ہے، ان اخوف ما اخاف علی امتی۔ یہ اس مضمون کی احادیث ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت خوف ہے، مجھے ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں۔ اور وہ ڈر کس چیز کا ہے؟ وہ ڈر یہ ہے کہ یہ دنیا پرست ہو جائیں گے، یہ مفاد پرست ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، تو جب حضور کو اطلاع ملی کہ آپ کے نواسے دنیا میں آ چکے ہیں، حضور آئے، بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے بچے کو لیا آغوش میں، تو اس وقت حضور رو پڑے، آنسو نکلے، تو بی بی بھی حیران ہوئی کہ یہ خوشی کے موقع پہ رو کیوں پڑے؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے پر میری ہی امت ظلم کرے گی، انہی کے ہاتھوں یہ شہید ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد تسلسل سے اس طرف توجہ دلاتے رہے کہ یہ کام لوگوں نے کرنا ہے، اور پھر ہو گیا وہ کام۔ چونکہ ہر قیمت پر اقتدار پہ پہنچنا یہ آج بھی انسانیت کی سب سے بڑی مشکل ہے۔ ان کے اندر جب ہوس اقتدار پیدا ہوئی، اس ہوس اقتدار تک آنے کے لیے ہر قدم اٹھایا، ہر جرم کیا، اور اقتدار پرست اندھا ہو جاتا ہے، اقتدار اس کو اندھا کر دیتا ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے نبی کی اولاد ہے، نبی کی آل ہے، نبی کا نواسہ ہے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے احترام کا حکم دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ مدینہ کی بجائے کوفہ میں کیوں گئی جی؟ بھلے اچھا سوال ہے۔ اس وجہ سے کہ مدینہ کا جو ماحول تھا وہ علی علیہ السلام کے حق میں زیادہ نہیں تھا، چونکہ بہت سارے مدینہ کے اکابرین نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی۔ یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی اہل بیت کا حصہ بنایا تھا، نفس اپنا کہا کہ میرے نفس ہیں۔ دوسری طرف سے کوفہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر چونکہ ایک چھونی تھی، فوجی چھونی تھی، اور اس فوجی چھونی کے ذریعے سے شام میں، چونکہ امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی بنیادی جڑیں شام میں تھیں، تو شام کے مدینہ شام سے بہت دور ہے، کوفہ قریب ہے شام سے۔ کوفہ کے بعد ایک دو صوبے آتے ہیں بیچ میں، انبار ہے اور ایک آدھ اور ہے، اور پھر اس کے بعد شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج ہیں جو سرحدیں آج ہیں عراق اور شام کی، اس وقت بھی یہی سرحدیں تھیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اندرونی طور پر
ایک بغاوت ہوتی ہے جنگ جمل کے نام سے، جو حجاز سے اٹھتی ہے یہ. دوسری اس سے زیادہ طاقتور جو بغاوت ہوتی ہے وہ شام سے اٹھتی ہے. تو شام کی بغاوت زیادہ امیر المومنین کے لیے چیلنج تھی. نہروان کے جو خوارج تھے اور جمل والے، ان کو امیر المومنین نے کوئی مشکل زیادہ پیش نہیں آئی ان کو سرکوب کرنے میں اور اس بغاوت کو ختم کرنے میں، آسانی سے کنٹرول کر لیا. لیکن شام کی جو تھی صورتحال وہ مختلف تھی. لہٰذا کوفہ سے بیٹھ کر آسان تھا شام کا مقابلہ کرنا بجائے مدینہ میں بیٹھ کر. اور تیسری چیز یہ کہ کوفہ ایک فوجی چھاؤنی تھی، اصل میں کینٹ تھا وہ، اور اس میں جتنے لوگ آباد تھے، ویسے تو اور بھی آگے آباد ہو گئے، لیکن بنیادی طور پر خلیفہ دوم نے کوفہ شہر تعمیر کروایا تھا چھاؤنی کے طور پر. اور اس وقت سے یہاں فوجی ہی تھے، سپاہی ہی تھے، سپاہ اسلام کا یہ مرکز تھا. تو یہ بھی ایک اس کا ترجیح تھی جس وجہ سے امیر المومنین کوفہ منتقل ہوئے اور پھر کوفہ سے ہی رہ کے شام کا مقابلہ کیا. اور اس کے بعد پھر آگے کیسے ہوا؟ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب اقتدار بنو امیہ کو جب ملا امام حسن علیہ السلام سے لے کے، تو انہوں نے پھر اپنا جو کمی کسری تھی وہ ساری دور کی. یعنی بہت ہی ایک مضبوط ریاست، ہارڈ اسٹیٹ بنائی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کو حزب مخالف اپوزیشن کا درجہ دے کر اور یہ طے کر لیا کہ ان کا صفایا کرنا ہے، یہ نہ رہیں، باقی زندہ ہی نہ رہیں. چونکہ اس خاندان کا کوئی بھی بندہ ہوا تو وہ کسی وقت بھی ہمیں چیلنج کر سکتا ہے. وہ کسی وقت انہیں تو معلوم تھا نا کہ حقدار تو یہ ہیں اور خاندان بھی ایسا ہے، رسول اللہ سے بھی نسبت ہے. تو انہوں نے مکمل پلاننگ کے ساتھ یہ کیا کہ اہل البیت کا خاتمہ کرنا ہے. اس لیے انہوں نے امویوں نے بنو امیہ نے اس لیے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن یہ پاس کیا کہ ممبروں پہ جمعے کے خطبوں میں اور جو بھی سرکاری خطبے ہوں گے، علماء ائمہ جماعت جمعہ دیں گے، اس میں امیر المومنین کو لعن طعن کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا. اور یہ ضروری شک تھی. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، شیعہ کتابوں میں. تاریخی بات ہے، یہ تو کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، تاریخی بات ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، جو بعد میں اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے رکوایا جا کر کہ یہ ناروا کام ہے اور یہ ناجائز ہے. تو یہ ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ بنو امیہ نے اہل البیت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. چونکہ انہیں اقتدار میں خطرہ اگر تھا تو وہ فقط اہل البیت سے ہوتا تھا، چونکہ یہ خاندان ہے رسول اللہ کا اور لوگ کسی وقت بھی ان کے حق میں چلے جائیں گے. اور اس لیے ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ اہل البیت کو بالکل ختم کر دیا جائے. تو یہ ایک بڑی تلخ داستان ہے کہ کربلا کا جو میدان بنا یا زمینہ بنا، جس وجہ سے یہ آل رسول پر ظلم کی یہ جنگ شروع کی گئی، یہ پہلے سے اس کے لیے گراؤنڈ بنا لیا گیا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. لہٰذا اس اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے جب یزید کی جانشینی کا اعلان کیا گیا، خلیفہ اموی دنیا سے چلا گیا، تو اس کی جگہ یزید کو بٹھا دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کو لوگوں نے نہیں ماننا تھا. جو بھی ایک باضمیر انسان تھا اس نے یزید کی حکومت خلافت قبول نہیں کی. لیکن بنو امیہ کا تشدد، آپ حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے جو فرزند ہیں، جو اس وقت بڑی شخصیات میں سے، واقعہ کربلا کے دوران یہ بڑی نمایاں برجستہ شخصیات میں سے تھے، فقہاء میں سے اور محدثین میں سے تھے، بڑا احترام تھا ان کا. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ بنو امیہ کے خلاف قیام نہ کریں، یہ بے رحم لوگ ہیں. یہ خلیفہ دوم کے فرزند امام حسین کو کہہ رہے تھے کہ یہ بے رحم لوگ ہیں، یہ کسی پہ رحم نہیں کھاتے، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگ بنو امیہ کے خوف سے چپ ہو گئے، یزید کے خلاف خاموش ہو گئے، اور بہت ساروں نے انکار بھی کر دیا کہ ہم اس کی حکومت قبول نہیں کرتے. اور اس نے اقتدار میں بیٹھتے ہی پہلا خط لکھا مدینہ کے والی کو کہ ان شخصیات سے بیعت لے کے بھیجو یا ان کے سر بھیجو. اور عبداللہ ابن زبیر کو جب پتہ چلا حاکم وقت کی موت کا، تو وہ تو اسی وقت چپکے سے مدینہ سے نکل کے مکہ چلے گئے، وہاں جا کے کعبہ میں پناہ لے لی. امام حسین علیہ السلام کو اموی گورنر نے، ولید نے اپنے دربار میں بلایا اور خط دکھایا شام کا کہ یہ خط آیا ہے.
تو بیعت کا کہا گیا ہے کہ آپ یا بیعت کریں یا آپ کا سر قلم کریں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کل کرتے ہیں یہ کام، آج نہیں، کل سب کے سامنے کرتے ہیں یہ کام. اور وہاں پر پھر ایک بدمزگی بھی ہوئی. مروان نے کہا کہ ولید کو کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، پھر یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے اگر یہاں سے چلے گئے. تو امام حسین علیہ السلام نے مروان کو تھوڑی سرزنش بھی کی وہاں پر، جو تاریخ میں مذکور ہے. اسے یاد دلایا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں اور یزید کون ہے. پھر دوسرے دن امام حسین علیہ السلام نے تیاری کر لی مدینہ چھوڑنے کی، چونکہ انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ یا بیعت یا سر قلم کرنا ہے. تو امام علیہ السلام دوسرے دن تیاری کر کے، بلکہ تیسرے دن گئے، چونکہ یہ 26 رجب کا واقعہ ہے، بیعت طلب کی گئی. 27 رجب 61 ہجری امام مدینہ میں رہے، اور 28 رجب کو امام مدینہ سے روانہ ہو گئے مکہ. 3 شعبان کو مکہ پہنچے، اور پھر 4 مہینے مکہ میں ہی قیام کیا امام نے. اور اس دوران انہوں نے پہلے مدینہ میں امام کو شہید کرنے کی کوشش کی، جو امام نے ناکام بنا دی ان کی یہ کوشش. پھر انہوں نے مکہ میں امام کے لیے یہ اہتمام کیا کہ مکہ میں شہید کر دیں. اور امام نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون حرم میں گرے. میں ایک وجب بھی، ایک بالشت بھی، یعنی 1 فٹ بھی اگر میں حرم سے باہر ہوں تو ترجیح دوں گا حرم سے باہر، یہ جنگ ہو یا جو بھی ہوتا ہے. تو امام نے حرم چھوڑ دیا 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو. اور کوفہ سے چونکہ خطوط آئے تھے، اور کوفہ کے خطوط کے جواب میں امام روانہ ہوئے. لیکن بعد میں پھر کوفیوں کے اوپر بھی حالات سخت ہو گئے، وہ ہٹ گئے، وہ بے وفائی کر دی، عہد چھوڑ دیا، تو امام کربلا چلے گئے. تو انہوں نے پورا اہتمام کیا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اگر بیعت نہیں کرتے تو دوسری صورت فقط یہ کہ امام کا سر پیش کیا جائے، یزید کو پیش کیا جائے. چونکہ یزید کی 2 چیزیں مطالبہ تھی، یا بیعت یا سر. بیعت تو لے نہیں سکتے تھے یہ، تو سر کے لیے انہوں نے پھر پلاننگ کی، اور وہ کربلا میں ایسا ہی کیا، سر کاٹ کے یزید کو بھیج دیا انہوں نے. علامہ صاحب، جو مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، اور اس کے بعد وہ کوفہ کے لوگ تھے، جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام پر اس طرح ظلم و ستم جاری تھا، تو ان لوگوں نے، وہ کدھر تھے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ وہ کیوں خاموش تھے؟ بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنی طالب علمانہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ سے یہ سوال سن رہا ہوں. ورنہ ہمیشہ لوگوں نے سوال کیا اٹھایا ہے کہ جب سارے چپ بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسین اٹھے کیوں، بولے کیوں یزید کے خلاف. یعنی الٹا سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ امام علیہ السلام نے یزید کے خلاف ایک قیام کیا یا انکار کیا، اور امام کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا رہا، تو یہ کیا کر رہے تھے باقی لوگ؟ سوال نیچرل یہ سوال بنتا ہے کہ کیوں نہیں اٹھے یہ لوگ، کیا تھا ان کو، مشکل کیا تھی. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کو ہم نے بیان کیا ہے، میں نے اس کو پہلے اپنے موضوعات میں، مجالس میں تجزیہ کر کے بیان کیا کہ کون سی چیزیں تھیں. اس میں متعدد عوامل، متعدد محرکات تھے کہ یہ مکہ مدینہ کے، حجاز کے لوگ، ایک تو حجاز کے لوگ خلیفہ سوم کے قتل سے ہی جو فضا بنی تھی، تو یہ اس وقت سے کنفیوز ہو چکے تھے یہ لوگ سارے تقریباً. امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا انکار کیا تو مدینہ میں جو بنو ہاشم تھے، بنو ہاشم کے جتنے سرکردہ لوگ تھے، جیسے بنو عباس ہیں یا دیگر، جو بنو ہاشم ایک بڑا قبیلہ تھا اور ان کی بہت ساری شاخیں تھیں. تو امام حسین علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ میرا ساتھ دو، لیکن وہ بھی اسی فضا کی وجہ سے ان میں سے اکثریت تیار نہیں ہوئے، امام کا ساتھ نہیں دیا. اور امام نے ایک بہت ہی اہم تاریخی دستاویز لکھ کے ان کو دے کے آئے کہ بنو ہاشم کے نام، امام حسین کی جانب سے بنو ہاشم کے نام. اور ایک سطر کا خط ہے وہ کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، اور جو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا وہ زندگی میں چین سے نہیں جی سکے گا، اس کو عزت نہیں ملے گی، رسوا ہوگا. یہ 2 لفظوں کا خط، 2 سطروں کا خط لکھ کے امام نے بنو ہاشم کو دیا، اور پھر امام روانہ ہو گئے. تاریخ میں ہے، ابن عاصم کوفی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے، فرات کوفی، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے مکہ کی جانب، تو 82 افراد تھے امام کے ساتھ،
اپنا خاندان اور بچے اور خواتین ملا کے آل رسول، اس وقت تو آل رسول ہی تھے سارے، 1-2 خدام بھی تھے اس میں، لیکن باقی آل رسول تھے، تو یہ 82 افراد تھے کل۔ پھر امام 4 مہینے مکہ میں رہے، قیام فرمایا، حج کا سیزن آ گیا، اور 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ تک امام حج اس سرزمین پر رہے، دعوت دیتے رہے حاجیوں کو، مختلف سرکردہ لوگوں کو، صحابہ، اولاد صحابہ، تابعین کو، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور کوئی ایک بندہ بھی امام کے ساتھ نہیں ملا۔ اور اسی راوی نے یہ لکھا ہے تاریخ نے کہ وہی 82 افراد مکہ سے لے کر امام کوفہ کی طرف روانہ ہوں، 82 افراد جو مدینہ سے آئے تھے 4 مہینے۔ یعنی یہ فضا تھی مکہ کی، جو کنفیوز لوگ تھے اور زیادہ تر امام کو روکنے والے تھے، امام کے اپنے قریبی لوگ بھی تھے، وہ بھی امام کو روکنے والے تھے، امام کا ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ تو یہ مکہ کی حالت تھی۔ دوسری طرف سے کوفہ بھرپور طریقے سے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے خطوط لکھے، 18,000 خط لکھے، 18,000 افراد کے دستخطوں سے خطوط آئے۔ یعنی خطوط کی تعداد مثلا 100 تھی، لیکن جو افراد اس کے اندر لسٹیں تھیں وہ مجموعی ملا کر 18,000 تھے۔ پھر امام نے انہی خطوط کے بعد اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ 18,000 مسلح بیعت کر چکے ہیں آپ کے لیے اور تیار ہیں آپ کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، جس پر امام علیہ السلام نے تیاری کی کوفہ جانے کے لیے۔ تو کوفہ بھرپور فیور میں تھا، تیار تھا، اور حجاز بالکل امام علیہ السلام کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کوئی فیور نہیں دے رہے تھے اس وقت، نہ زبانی کلامی نہ عملی طور پر، امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور جب یہ کوفہ میں پھر اچانک وہ سارے اپنے وعدے سے پھر کیسے گئے کہ کہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اتنی اذیتیں دے کر شہید کیا گیا، کہاں وہ گئے وہ 18,000 لوگ؟ کوفہ میں زیادہ شہادتیں کی انہوں نے، کربلا سے پہلے ہی انہوں نے بہت سارے شہداء وہاں پر کر دیے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، قیس بن مسہر سیداوی جو امام کے سفراء میں سے تھے، اور اس طرح چند اور، یہ انہوں نے کربلا سے پہلے ہی بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیے تھے۔ کوفہ کا ماجرا یہ ہے کہ کوفہ میں مختلف لوگ تھے، ایک تو آبادی مختلف لوگوں پر مشتمل تھی، جن میں سے ایک طبقہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کا تھا، یعنی شیعہ جس کو کہہ لیں آپ۔ ان شیعہ کی مشکل یہ تھی کہ چونکہ قبائلی نظام تھا اس وقت، تو یہ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور یوں نہیں تھا کہ یہ امام حسین کے فرمان کو ماننے والے تھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار کی وجہ سے امام حسین کے ساتھ تھے۔ چونکہ جیسے آج پارٹی سسٹم ہے، تو پارٹی سسٹم میں جو پارٹی چیئرمین ہے، جو پارٹی سربراہ ہے، اس نے جو فیصلہ کرنا ہے سب نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی بنیاد دین، مذہب یا وہ نہیں تھا۔ البتہ کچھ لوگ مستثنا تھے جو عقیدت کی وجہ سے، دین مذہب کی وجہ سے سٹینڈ لیتے تھے یا موقف رکھتے تھے، لیکن زیادہ تر جو ماحول تھا وہ قبائلی نظام تھا۔ اس قبائلی نظام میں جو کوفی جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دینے کی ٹھانی کہ ہم نے امام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے کوفیوں، ہم نے شامیوں کے ساتھ نہیں جانا، یا ہم نے لا تعلق بھی نہیں رہنا، یہ ان کے قبائل کے رہنماؤں کی فیصلہ تھا۔ لیکن بعد میں ان کے اندر یہ ہوا کہ اگر ہم مثلا ابھی بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپس میں جو قبائلی چپکلش تھی یا لیڈرز کا آپس میں اختلاف تھا، سب سے بڑا سبب کوفیوں کے ٹوٹنے کا یہ بنا۔ جب یہ شہادت امام علیہ مقام ہو گئی، اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے یہ یزید ملعون کے دربار میں ان کو لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں کیسے لے کے جاتے ہیں، وہاں کہاں پہنچے ہیں، وہاں کیا بات ہوئی ہے، اس کے بعد کتنا عرصہ ان کی اسیری رہی، کب آزاد ہوئے، اور پھر یہ آگے اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا؟ یہ کربلا سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ کربلا کے بعد کا اہل البیت کی اسارت، اور پھر اس کے بعد انہیں بازاروں میں لے کے جانا، درباروں میں لے کے جانا، اور قیدی کی حیثیت سے، یہ بہت دردناک ہے۔ امام سید ساجدین حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام
بہت گریا کرتے تھے کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام. تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ گریا کربلا کے لیے، اپنے بابا کے لیے، حضرت علی اکبر کے لیے، دیگر شہداء کے لیے. تو وہ فرماتے تھے نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ گریا. یہ گریا ہے شام کے دربار میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، کوفہ کے دربار میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، وہ بہت دردناک تھا. وہ امام سید ساجدین علیہ السلام بیمار بھی تھے، اسیر بھی تھے. تو اس سفر کے دوران ہی بڑی شدت تھی امام پر یہ کہ اب اہل البیت، یہ محترم ترین خاندان روئے زمین پر، یہ اب بیبیاں اسیر اور ننگے سر بازاروں سے جائیں گی. اجنبی، نامحرم سارے دیکھ رہے ہیں، تماشائی اکٹھے کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ باغی آ رہے ہیں، باغیوں کا خاندان آ رہا ہے. تو لوگوں کو جمع کرتے تھے مسخرہ اڑانے کے لیے، تمسخر کے لیے، یا نمک پاشی، زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے. اور یہ کام وہ لوگ کرتے تھے سارے. تو یہ بہت کربناک منظر تھا. پھر شام میں جانا، شام میں دربار کے باہر جا کر کئی پہروں بٹھایا گیا اہل البیت کو یزید کے دربار کے باہر. تو اس کے باہر اہل البیت کو اسی اسارت کی حالت میں کئی پہر بٹھایا گیا. پھر دربار سجایا گیا، دربار میں گئے تو وہ مست تھے. وہ لوگ شراب پی رہے تھے خوشیوں میں، ایک جس طرح پارٹی ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، جشن کا ایک سما تھا عیش و نوش کے ساتھ. اور اس میں پھر اہل البیت کو حاضر کیا گیا. تو وہ جو مناظر وہاں پیش آئے ہیں، جو واقعات، وہ بہت دردناک تھے. امام سجاد علیہ السلام جیسی صبور شخصیت بھی وہ تحمل نہیں کر سکی ان واقعات کو. تو وہ تو بہت ہی ظالمانہ کام کیا انہوں نے. پھر آگے روایات میں اختلاف ہے کہ کتنی عرصہ رہے. زیادہ روایات میں ہے کہ کچھ دن دمشق میں اسیر رہے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب اس عمل سے عوام ان کے خلاف ہو رہے ہیں، یزید کے خلاف ہو رہے ہیں. تو انہوں نے آزاد کر دیا. کچھ میں ہے کہ چہلم تک، یعنی 40 دن تک رکھا گیا. کچھ میں سال کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ معتبر یہی ہے کہ یا چہلم سے کچھ پہلے اہل البیت علیہ السلام کو آزاد کر دیا گیا اور انہیں اجازت دی گئی کہ آپ واپس مدینہ چلے جائیں. اور اہل البیت واپس مدینہ آ گئے. اور مدینہ آنا خود ایک بڑا امتحان تھا اہل البیت کے لیے، چونکہ جب مدینہ سے نکلے تھے جس حالت میں وہ اور تھی، اب جب مدینہ لوٹے ہیں تو وہ حالت اور ہے. بی بی ام کلثوم کا مرثیہ بہت دردناک ہے، جگر پارا ہو جاتا ہے اس سے. وہ جب مدینہ شہر سے تھوڑے فاصلے پہ پہنچیں اور بتایا گیا کہ مدینہ قریب آ گیا، تو بی بی نے مدینہ کو ہی خطاب کیا کہ مدینہ تجدنا، میرے دادا کے مدینہ شہر، ہم لوٹ آئے. لیکن کس طرح لوٹے؟ وہ لخت جگر رسول نہیں ہے ہمارے ساتھ. ایک اور روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ جب واپس مدینہ میں آئیں، اپنے نانا کے روضے پر پہنچیں تو لوگ بھی ساتھ تھے. تو بی بی نے لوگوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا اپنے جد کے روضے پہ تھوڑی دیر اکیلا بیٹھنے دو. تو لوگ چلے گئے، صرف اہل البیت کے افراد کچھ رہ گئے. تو وہاں پر بی بی فرماتی ہیں کہ جدنا، اپنے نانا رسول اللہ کو خطاب کر کے، کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور وہاں ایک جملہ بی بی نے کہا کہ اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی، میں اپنی پشت دکھا سکتی. نانا تازیانوں سے سیاہ ہو چکی، کربلا سے شام تک تازیانے مارتے رہے ہمیں. وہ یہ ظلم تھا جو کربلا میں جو ہوا وہ دردناک تھا، لیکن جو کربلا کے بعد ہوا وہ زیادہ دردناک تھا. اور یزید ملعون کا کیا بنا؟ طبعی موت مرا یا قتل ہوا؟ اب اس بارے میں کوئی اس طرح موثق قتل کی تو نہیں ہے داستان کے قتل ہوا. میرے خیال میں وہ جو اس کی اپنا لائف سٹائل تھا، جو عیش و نوش والا تھا، وہ مرا ہے، خود مرا ہے وہ. لیکن تاریخی اقوال ہیں، ہر قسم کا احتمال دیا گیا ہے، لیکن کوئی مستند قول اس طرح سے ثابت شدہ نہیں ہے.
जामिया उर्वातुल वुस्का के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट करवाया। मेरे ख्याल में कोई 2.5-3 लाख किताबें यहाँ पर वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और तो बड़े माशाल्लाह। डिसिप्लिन के साथ। हाँ जो आप देखें जो लिखा हुआ है, जी बिल्कुल कि रैक्स के ऊपर लुगात हैं। हाँ। यहाँ पर ये इंसाइक्लोपीडियाज हैं, दायरतुल मारिफ है ये, हाँ और ये इधर अदवियात हैं, नज़्म शुअरा हाँ उनकी है ये बुक्स हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप लगा हुआ है। वाह इसका वो सर्वर रूम है वहाँ जो जी घड़ी जी नज़र वो आ रही है। एंड पे जी बिल्कुल मेन सर्वर है जिसमें ई बुक्स हमारी और दुनिया की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं मोतबर, उनके साथ कनेक्टिविटी भी है कि इस जगह पर बैठकर जो स्टूडेंट है, स्कॉलर है, वो जो भी किताब चाहे तो उसको अपने इस सिस्टम के अंदर मिल जाएगी। उसको पासवर्ड दिया जाता है, उस पासवर्ड के साथ वो जाता है, फिर सर्वर से डिमांड करता है किताब की, तो सर्वर उसको खुद ऑटोमेटिकली वो किताब चुन के उसको दे देता है। यहाँ पर एग्ज़ाम भी होते हैं, यहाँ पर बाकी भी जो तालीमी नौइयत की इज्तमाही सरगर्मियाँ होती हैं वो सारी वो इस यहाँ हाल पे के अंदर सब होती इकट्ठी हो सकती हैं। और यहाँ मुतालिया होता है, स्टूडेंट का इज्तमाही मुतालिया होता है, और मुबासा भी होता है। मुबासा यानी इल्मी डिस्कशन, स्टूडेंट्स की आपस में ग्रुप डिस्कशन, वो भी यहाँ होती है। ये स्कूल है हमारा, इसके अंदर अभी छुट्टियाँ हैं, अभी ये कल परसों ही हुई हैं जी बिल्कुल जी और ख़ाली है इस वक्त। इसमें क्लासरूम्स हैं, तकरीबन शायद 35 या 45 के लगभग क्लासरूम्स हैं इसके अंदर, और स्टैंडर्ड क्लासरूम हैं अच्छे। इसके अंदर कंप्यूटर लैब है अंदर बनी हुई, इसके अंदर बेहतरीन एक अच्छी मॉडर्न किस्म की, और बाकी सहूलतें। जी ये जो इमारत है ये कब बनी सर? ये 2010 में ये फ़ेज़ पहला बना है, ये 3 एकड़ वाला। अलबत्ता लाइब्रेरी नहीं थी उसमें जी, वो एडमन ब्लॉक जहाँ हम बैठे हुए थे वो बिल्डिंग थी, और ये स्कूल बिल्डिंग, और पीछे टीचर्स की रहाइश। ये 3 एकड़ के ऊपर 2010 में ये पहला फेज़ बना है, और फिर 10 साल के अंदर अंदर यानी 2020 तक ये बाकी सारा कम्प्लेक्स अल्हम्दुलिल्लाह वाह मुकम्मल हो गया था। ये हमारा हॉस्टल है बच्चों का, और ये नीचे डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल भी है, ये उससे भी बड़ा है, ये बहुत बड़ा है ये। और यहाँ पर हमारे इस जामिया में सारे एकामती तलबा हैं या डे स्कॉलर्स भी होते हैं कि वो आए पढ़ अभी के हमने चले गए? इस साल से शुरू किया है डे स्कॉलर वाला। पहले हमारा एक इस बाहर जहाँ से आप आए हैं ना, जी वो बाहर एक दीवार नजर आई होगी जी, आपको, जी। वो स्कूल है हमारा डे स्कॉलर वाला। और अब जामिया के अंदर भी इस साल से हमने शुरू कर दिया है। एक जामिया के अंदर बड़ी यूनिक चीज़ मस्जिद है। अगर जामिया को आप रिंग समझें जी तो ये नगीना है उसका, नगीना उसका। ये नगीन है उसका। और ये बनाते हुए ही हमने हाँ डिज़ाइनर को, इंजीनियर को ये कहा था कि नगीन बनाना है आपने, और बनाया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। कवर्ड एरिया के लिहाज से ये इंजीनियर्स का कहना ये है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है कवर्ड एरिया के लिहाज से। वैसे बड़ी बड़ी मसाजिद हैं जिनमें ओपन एरिया, कवर्ड एरिया मिला के बड़ी हैं वो। जी इस मेहराब के अंदर सारा पत्थर का काम है ये, इसमें वो रंग नहीं हुआ, पत्थर है सारा ये। वाह वाह ये डिज़ाइनिंग सारी पत्थर की हुई है। ये नक्शा है जी ये, कैमरा अगर दिखा दे इसको, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करबला का जी जो रूट था, जहाँ गए इमाम अलैहिस्सलाम। हाँ वो यहाँ से चले मदीना से जी, मदीना से चले तो मक्का, नीचे मक्का है, जी फिर मक्का से चले, ये रास्ता है। इतनी मंजिलें रास्ते में तय की इमाम अलैहिस्सलाम ने, और हर मंजिल पे जो जो वाक़यात हुए वो सारे तारीख़ के अंदर है कि ये सारा रूट जाके फिर नैनवा करबला तक है, और फिर उसके बाद करबला से आगे शाम आगे आ जाता है। जी जी, ये हमारी अभी बिल्डिंग एक बननी है जी। ये किचन एरिया है, अभी हमने सर्विस एरिया, लॉन्ड्री, किचन, दर्जी वगैरह इधर हैं, सारी सर्विस यही मिलती है। अच्छा वाह। अभी टेम्परेरी इंतज़ाम है, इसको इंशाल्लाह जल्दी ही बिल्डिंग का इरादा है बनाने का। और इसके अंदर 3000
خواتین کی گنجائش ہے ماشاءاللہ، رہائش کی اندر، یہ ہاسٹل اور بورڈنگ ہے، اور یہ ایریا ان کا سروس ایریا ہے جس کے اندر ڈسپینسری ہے یا لانڈری ہے، جتنی بھی ان کی آگے ایک اچھا ان کا کافی شاپ بھی ہے اندر ہے جو یہ اس سے استفادہ کرتی ہیں. اور صرف پاکستان سے ہی طلبہ اور طالبات آتے ہیں یا باہر سے بھی آتے ہیں؟ ہمارے پاس تقاضا ہے باہر سے، خصوصاً کشمیر سے، افریقہ سے، لیکن ابھی گورنمنٹ نے ہمارے لیے یہ سہولت فراہم نہیں کی ہے. پرتکلف کھانے سے ہماری توازن کی. علامہ سید جواد نقوی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. علامہ صاحب، اب آپ سے نا کچھ تھوڑا اپنے پرسنل کویسچنز کرتے ہیں، ماضی کا سفر کرتے ہیں. آپ کا تعلق ہری پور سے ہے. جی. کہاں ہری پور، کہاں کم، کیسے جانا ہوا وہاں پہ؟ ایسا ہی ہے، میں ہری پور سے ہوں، ہری پور کے گاؤں ٹھپرا سے، چھوٹا سا سادات کی بستی ہے. اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص لطف و عنایت تھی. میں تقریباً 4 یا 5 سال کا تھا، یتیم ہو گیا، میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی، اور میرے والدہ نے پھر، ہم 4 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں اور میں بھائی تھا اکیلا ان کا. تو انہوں نے پرورش کی ہماری بچپن سے، اسکول پڑھایا انہوں نے، محنت کی، مشقت کی انہوں نے، اور بڑی سمجھے گاؤں کا ماحول بھی تھا اور قسم پرسی بھی تھی. اور اس یتیمی میں پھر میں جب مڈل کلاس میں پہنچا تو میرے دل میں رجحان پیدا ہوا. ایک جوان میرے ہم عمر، مجھ سے کم سن تھا وہ بچہ، اس نے تلاوت کی ایک دفعہ قرآن کی، تو مجھے بہت دل کو لگی وہ تلاوت. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں بھی ایسی جگہ جاؤں جہاں اس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، اور وہ بہت پسند آئی مجھے. تو والدہ سے اظہار کیا تو انہوں نے، یہ 8ویں کلاس تھی، تو انہوں نے سخت مخالفت کی کہ نہیں، اسکول پڑھنا ہے. پھر میں نے اس شرط پہ کہا کہ ٹھیک ہے میں 10ویں تک پڑھوں گا، پھر 10ویں کے بعد میں چلا جاؤں گا مدرسے میں. تو پھر ایسا ہی ہوا، 10ویں کر دی. جب میں نے امتحان دیا تو پھر والدہ سے تقاضا کیا، تو وہ اس وقت بھی مخالف تھی، چونکہ ایک تو گھر کا کوئی کفیل نہیں تھا، یتیم تھے، تو میں ہی ان کا ایک سہارا تھا. جس طرح دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر ایک تصور ہوتا ہے کہ بچہ پڑھے گا، کوئی نوکری کرے گا، گھر چلے گا، تو وہی نظام تھا. لیکن وہ اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، اور کسی سے اس طرح ظاہراً کوئی بڑا عالم دین یا کوئی اسکالر بھی ایسا نہیں آیا تھا زندگی میں نظر میں، جو جیسے آدمی متاثر ہو کے یہ کرتا ہے. تو ایک اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ رجحان ڈال دیا تھا کہ اس طرف جانا ہے. اور بائیں کے باقی مواقع تھے مزید تعلیم جاری رکھنے کے. والدہ کی بھی خواہش تھی کہ میں کالج پڑھوں، اور کالج نہیں پڑھتا تو کوئی نوکری کر لوں، اور اس طرف میرا دل جاتا ہی نہیں تھا بالکل ہی. اور پھر میں نے ان سے اجازت لی. انہوں نے 3 سال کی مجھے اجازت دی کہ 3 سال صرف آپ کو اجازت ہے مدرسے میں پڑھنے کی، پھر اس کے بعد آپ واپس آ جاؤ گے اور نوکری کرو گے. تو میں نے 3 سال کے لیے پڑھا. پھر 3 سال کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب جہاں تک جو میں نے تعلیم پڑھی ہے تو یہاں سے آگے مواقع اعلیٰ تعلیم کے لیے ایران میں ہیں، تو آپ اجازت دیں میں وہاں. تو اس وقت بھی وہ شدید مخالفت کی انہوں نے، لیکن وہ لاڈلا بچہ ہونے کی وجہ سے ضد کر کے تو میں اجازت لے لیتا تھا، اور دے دی انہوں نے اجازت. پھر قم مقدسہ جانے کا اتفاق ہوا، تو والدہ بھی ساتھ میرے گئیں. تو پھر بعد میں وہ بالکل تبدیل ہو گئیں، اور اللہ کا شکر بجا لاتی تھیں کہ اس راہ میں میرا بچہ آیا ہے. پھر جب خود دیکھا تو، اور وہیں ان کی وفات ہوئی. ان کی قبر قم میں ہی ہے، وہیں پر میرے ساتھ ہی رہتی تھیں، خدا رحمت کرے. اور پیچھے بہنیں ادھر؟ بہنیں ہماری 3 بہنیں تھیں، جن میں سے 2 فوت ہو گئی ہیں. شادی ہوئی ان کی، اور وہ بچے کی ولادت کے موقع پر ان دونوں کی وفات ہوئی، پہلے بڑی کی پھر چھوٹی کی. ابھی ایک بہن ہے ہماری. زمانہ طالب علمی میں آپ کے اپنے پسندیدہ مضامین کون سے تھے، اور کون سا مضمون تھا جو سخت ناپسند تھا؟ جی، مجھے
جو پسند مضمون تھا، یہ پسند تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جس میں میں اچھا جا رہا تھا، نمبر ہمیشہ میرے باقیوں سے بہتر ہوتے تھے، وہ ریاضی تھا۔ اچھا، انگلش سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی اور نمبر بھی کم ہی ہوتے تھے اس کے۔ استاد نے جو میرے ساتھ محنت کی جس مضمون میں، وہ اردو تھی۔ وہ اردو کے استاد نے میرے پر خصوصی دلچسپی لے کے توجہ کی، اور سب سے کمزور جس مضمون میں تھا وہ ڈرائنگ تھی، وہ میری بالکل نہیں آتی تھی مجھے۔ جامعہ عروۃ الوثقی جیسا عظیم الشان ادارہ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ یہ خیال تو شروع سے تھا۔ جب میں خود اسلام آباد مدرسے میں آیا، دینی مدرسے میں 1979 میں، تو مئی 1979 میں، 1 مئی 1979 کو میں مدرسے میں داخل ہوا۔ وہ تاریخ مجھے ابھی یاد ہے۔ تو اس مدرسے وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، بن رہا تھا، کچھ کمرے بنے ہوئے تھے، مٹی، ریت، بجری، مستری، اس طرح کا اینٹیں ماحول بنا ہوا تھا، اور ضروریات بھی نہیں تھیں اس کے اندر، کم ضروریات تھیں۔ واش روم پورے مدرسے کے لیے مہمانوں سمیت 3 واش روم تھے، جو زیادہ تر ان کا سیوریج سسٹم بند ہوتا تھا، چوک ہوتا تھا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کیا ماحول ہوگا۔ تو اس کے اندر کوئی تعلیمی سہولتیں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں ہی جب ہم پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر کسی دن موقع ہمیں ملا تعلیمی ادارہ بنانے کا تو میں ایسا نہیں بناؤں گا جس میں پڑھ رہا ہوں خود۔ اور ایسا ہی پھر آگے بھی چلتے گئے۔ تو اس زمانے سے تھا، یہ تو نہیں تھا کہ بنائیں گے، لیکن ذہن میں یہ تصور آیا کہ اگر بنانا ہوا تو پھر پورا مدرسہ تعلیمی نظام کے ساتھ بنانا ہے، تعلیمی ضرورتوں کے مطابق بنانا ہے۔ پھر وقت ایسا آ گیا کہ جب میں تبلیغی مجالس پڑھتا تھا ملک بھر میں، لاہور بھی آتا تھا، تو لاہور کے مومنین نے ایک دفعہ پکڑ لیا مجھے اور کہا جی کہ ہم نے آپ کی مجلس سنی ہے، تو ہمیں اس میں روایتی انداز سے ہٹ کے گفتگو محسوس ہوئی ہے اور سنجیدگی لگی ہے ہمیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں رائے حل نظر آتا ہے آپ کی باتوں میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فکر جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ ادارہ بنا کر آگے پھیلایا جائے۔ تو میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ اچھی بات ہے آپ کی رائے، اور آپ بسم اللہ کریں، میں بھی تعاون کروں گا آپ کے، لیکن میں نہیں کروں گا یہ کام۔ اور انہوں نے پوچھا کیوں، تو میں نے یہی دلیل دی کہ عزت سے نہیں بنتے مدرسے، مسجدیں، امام بارگاہیں، دینی ادارے عزت سے نہیں بنتے۔ لوگ اپنے گھر عزت سے بناتے ہیں، لیکن دینی ادارے مانگ تانگ کے اور دوڑ دھوپ اور ذلیل ہو کے بنتے ہیں۔ تو میں طالب علم کی حیثیت سے جو کام کر رہا ہوں بس کافی ہے، چونکہ آگے کی میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کریں گے، یہ وقت نہیں آنے دیں گے کہ آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے۔ تو بہرکیف اس بات کو آپس میں ہم آہنگ ہونے میں ہمیں 3 سال لگے۔ ان کی تجویز کے بعد وہ مسلسل پیچھے پڑے رہے، میں ٹالتا رہا، وہ اصرار کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے مجھ پر سارے دروازے ہیلے بہانے کے بند کر دیے، اور میں نے یہ سوچا کہ جب یہ ہر چیز قبول کر رہے ہیں ذمہ داری، تو اب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس میں اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی اس میں۔ تو پھر حامی بھر لی ہم نے کہ ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں۔ 2008 میں پھر یہ 3 آدمی تھے جنہوں نے حامی بھری کہ ہم کریں گے، اور تینوں نے شروع کیا یہ کام مل کے، اور 3 ایکڑ جگہ لی انہوں نے یہاں پر 2008 میں، اور اس پہ پہلا فیز بنایا جو 2010 میں تیار ہوا، وہ جو آپ نے دیکھا ہے۔ جی۔ تو پھر اس کے بعد ہم 2010 میں اس 2010 تک میں قم میں ہی تھا۔ اچھا، جی، میں 2010 میں ظاہراً اگست 2010 میں قم چھوڑ کے واپس آیا میں۔ تو وہاں آ کر پھر نامکمل اس وقت کام تھا جامعہ کا، تو اس کو تکمیل بھی کیا، اور پھر اس کے بعد جب مکمل ہوا تو ہم نے اس کے اندر تعلیمی سیشن بھی شروع کر دیا۔ پھر ساتھ ساتھ آگے جگہ لیتے رہے، اور یہی مومنین جو 3 تھے ان کے ساتھ 3-4 اور مل گئے، اور انہوں نے ہمت کی، اور پھر وسعت ہوتی رہی۔ اور پھر جامعہ نے جب اپنی کارکردگی دکھائی تو بہت جلدی ہی جامعہ کی کارکردگی منظر عام پر آئی، ایک بہت ہی کامیاب تعلیمی ادارے کے طور پر، اور جس کے اندر تبلیغ بھی تھی اور بہت سارے اور منفرد پہلو تھے جو روایتی مدرسوں میں نہیں تھے۔ تو ظاہر لوگ پھر اعتماد کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو عمومی تعاون شروع ہوا، لیکن یہ چند سال انہی 3-4 بندوں نے جامعہ کا سارا نظام
संभाला और अभी तक वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेन उन्हीं का काम। और इसमें कोई ईरान से भी कोई मदद आई? इसमें ऐसा तासुर पाया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, बाज़ जानबूझ के इसको जी बयान करते हैं, उछालते हैं। कुछ तो मुखालफिन हैं जो इसको हवा देते हैं, कुछ मुखालफिन नहीं भी हैं, वैसे आम लोग हैं तो वो भी यही तासुर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बार बार हमने इसकी वजाहत की है कि इसमें 1 रुपया भी ईरान का शामिल नहीं है। और इस वजह से कि एक तो हमने उनसे मांगा नहीं और लिया नहीं है, दूसरा उन्होंने दिया भी नहीं है हमें। दोनों तरफ से एहतियात बरती गई है कि ना करें ये काम, और हमने नहीं किया। और ये फ़ख्रिया है हमारे लिए, पूरी कौम के लिए, कि ये वाहिद इदारा है जो ख़ुद इन्हिसारी की मिसाल है कि अपने हाथों से अपने बलबूते पर और पाकिस्तान के मोमिनीन के ताउन से बना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि चूँकि ज़मीन से दूसरी कायनातों में जाने के लिए रास्ते मौजूद हैं, अभी भी कुछ बंद हो गए हैं, कुछ खुले हैं, तो ये जो बरमुदा ट्रायंगल के वहाँ पे हज़रत इमाम मेहदी क़याम पज़ीर है, क्या इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ये बिल्कुल अफसाना है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम शिया इत्क़ाद के मुताबिक मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, और इन्हीं लोगों के अंदर ही हैं, यूँ नहीं कि आसमानों में हैं या किसी मतरूका सरज़मीन पर, लोगों के अंदर हैं, लेकिन उनकी पहचान कोई नहीं कर सकता। ये जो बरमुडा ट्रायंगल का है, चूँकि बरमुडा में कुछ गैर तबीई हादसात हुए हैं, कश्तियाँ जहाज़ डूबे हैं, तो समंदर है, समंदर में तो नहीं है इमाम महदी अलैहिस्सलाम, और ना ही और जगह जो मुतय्यन की जाती हैं वहाँ पर हैं। रिवायात में है कि वो आम लोगों के अंदर हैं, लेकिन लोग उनको पहचान नहीं पाते। हज में होते हैं, हर हज में इमाम महदी हर हज में हाजिर, और लोग उन्हें तशखीस नहीं दे पाते, पहचान नहीं पाते। जब ज़हूर होगा तो सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि लोग पहचान पाएंगे। और कितनी उम्र होगी उस वक्त उनकी? उम्र तो ज़ाहिर है कि अभी अगर देखें मौजूदा लिहाज से तो इमाम अलैहिस्सलाम की उम्र 1200 साल से ऊपर हो चुकी है लगभग। क्या हम इस वक्त आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं? जो अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़मान की बताई हैं, जो अहलुल बैत ने और ख़ुसूसन अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने जो अलामात बताई हैं, उसके मुताबिक तो ये आखिर ज़मान है, जो कि एक एक चीज़ पूरी हो चुकी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि रिपीट हो रही है। और वो जो कहते हैं कि दरियाए फ़रात में से सोने का पहाड़ निकल आएगा, वो भी तो अभी को अलामत। ज़्यादातर जो अलामात बयान की जाती हैं ये मुस्तनद नहीं है, यानी इनकी रिवायतों की दलील नहीं है ज़्यादातर अलामात की, लेकिन कुछ अलामात मुसल्लम हैं, वो अहले सुन्नत किताबों में भी हैं, शिया में भी हैं, वो मुसल्लम हैं। लेकिन ये जो इस तरह की रिवायात हैं, ये इनकी सनद नहीं है, मुकम्मल नहीं है। मौजूद हैं, किताबों में ज़िक्र है, लेकिन मुस्तनद नहीं इसको कह सकते हम, ये अलामात उनमें से नहीं। अल्लामा साहब, ये जो एक आम तासुर एक लेमैन में जो पाया जाता है, वो ये कहते हैं कि अहले तशय्यो का कलमा फ़र्क है और सुन्नी हज़रात का कलमा फ़र्क है, इसमें किस हद तक सदाकत? देखिए, कलमा तो बुनियादी तौर पर कोई कुरानी या रसूलुल्लाह की तरफ से पेश की गई कोई ऐसी बुनियाद नहीं है कि ये कलमा है और कलमा पढ़ दें, पहला कलमा, 6 कलमे, दूसरा कलमा। ये तो कलमा की इस्तिलाह भी रिवायात से या कुरान से नहीं ली गई, और उलमा ने, फ़ुक़हा ने इसको बाज़ दीनी नसूस से निकाला है, एक उन्वान निकाला है, इसको कलमे का उन्वान दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बुनियादी तौर पे शहादत है, जो कुरानी इस्तिलाह है, रसूलुल्लाह की इस्तिलाह है कि आपने शहादतैन पेश करनी है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही और रसूलुल्लाह की रसालत की गवाही। तो इसको हमारे उलमा ने कलमा का नाम दे दिया है, लेकिन ये कलमा दीन के मनाबे से नहीं ये इस्तिलाह उसके लिए इस्तेमाल हुई। वो शहादत है, मसलन जैसे इंसान को मुसलमान होना है तो हम कहते हैं कलमा पढ़े, लेकिन कुरान कहते हैं कि शहादत अदा करे। शहादत क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये शहादत दे तो मुसलमान होता है। तो उसी को हमने
عنوان کلمہ کا دے دیا. تو کلمہ کوئی ایسی طے شدہ قرآنی بنیاد یا حدیث کی بنیاد نہیں ہے تاکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کلمہ کتنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے. اصل شہادتیں ہیں کہ آپ کو شہادتیں دینی ہیں. اب شیعہ اعتقاد کے مطابق شہادتیں 3 بنتی ہیں. اہل سنت کہتے ہیں صرف 2 ہی ہیں. اہل سنت کے یہاں توحید کی شہادت انسان دے اور رسول اللہ کی رسالت و خاتمیت کی شہادت دے تو دین مکمل ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کی بھی شہادت دینی ہے آپ نے. تو یہ فرق ہے شہادتوں میں کہ 3 شہادتیں ہیں یا 2 شہادتیں ہیں. البتہ مسلمان ہونے کے لیے شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ 2 شہادتیں کافی ہیں، مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ مومن ہونے کے لیے تیسری شہادت ضروری ہے، ولایت امیر المومنین کی. اور اسی طرح ہی یہ جو کہا جاتا ہے کہ سنی حضرات یا خواتین انہوں نے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور اہل تشیع 3 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. نمازیں شیعہ کے ہاں بھی 5 ہیں، سنی کے ہاں بھی 5 ہیں. شیعہ بھی جو پڑھتے ہیں 5 ہی پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے 5 نہیں پڑھتے، نہ کہ 3 پڑھتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں پڑھتے. اہل سنت بھی اسی طرح، جو پڑھتے ہیں تو 5 ہی پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے کوئی بھی نہیں پڑھتے. یہ جو 3 اور 5 والا مسئلہ ہے یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں یہ جواز موجود ہے کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا ایک ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہو. جمع بین الصلاتین کہ مغرب و عشاء اور ظہر و عصر ان کو ملا کے پڑھ سکتے ہو. اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتے آپ ملا کے، ان کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں. آپ ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں. بنیادی طور پر حکم شیعہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کے 5 اوقات ہیں اور ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھا جائے. رسول اللہ بھی ہر نماز اپنے وقت میں پڑھتے تھے. ائمہ بھی، علی علیہ السلام بھی، دیگر ائمہ یا طاہر، امام صادق علیہ السلام، تمام ائمہ ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھتے تھے. لیکن بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے یا بعض اوقات بلا ضرورت، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، ملا کے بھی پڑھ لیتے تھے. ملا کے پڑھنا جائز ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو جائز ہے. تو یہ شیعہ جواز سے استفادہ کرتے ہیں اور پکے ہو گئے ہیں کہ ہم نے ملا کر ہی پڑھنی ہے. میرے ایک دوست ہیں، وہ ہیں تو شیعہ لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس میں سنی ہو جاتا. اچھا، تاکہ وہ جلدی روزہ کھول لیں. ہاں، روزہ کھولنے کی چھوٹ بھائی، جس طرف مشکل پیش آئے تو آدمی باؤنڈری پہ رہے، جہاں سہولت ہو ادھر چلا جائے انسان. اچھا، اور کیا کوئی قرآن پاک کے سپاروں کا بھی کوئی فرق ہے؟ یہ ان غلط فہمیوں میں سے ہے جو پھیلائی گئی ہیں جان بوجھ کے تشیع کے بارے میں. فرقہ واریت کے ماحول میں یہ تاثر مفتیوں نے، مولویوں نے دیا ہے. اور یہ ایک زمانے تک تو اس کی گنجائش ہو سمجھ سکتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ باقیوں یہ باتیں، یہ تعجب ہوتا ہے مجھے، چونکہ آج میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز ہر آدمی کے پاس ہے، میسر ہے. لیکن یہ پھر بھی اس غلط فہمیوں میں یا شبہات میں اٹکے رہتے ہیں کہ قرآن کریم جو اس وقت موجود ہے، جو اہل سنت جس کو سمجھتے ہیں قرآن، وہی قرآن شیعہ کا بھی ہے. اور اتنے سپارے ہیں، اتنی سپارے ہیں، 30 سپارے ہیں. اب شیعہ کا قرآن موجود ہے، ہر چیز نیٹ پر موجود ہے. شیعہ کے مدرسے ہیں، ادارے ہیں، وہاں نہیں جاتے، رجوع نہیں کرتے، بس جو بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اسی پہ پکے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں خوفناک قسم کی جہالت ہے یہ. اور کیا میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی کوئی فرق ہے؟ بالکل ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ، بالکل سیم طریقہ ہے. 3 پانی سے غسل دیں، سادہ پانی سے غسل دیں، سدر کے پانی سے غسل دیں اور کافور کے پانی سے غسل دیں. ہر چیز سیم ہے. کفن بھی ایک جیسا ہے. جنازے میں تھوڑا فرق ہے کہ جنازے میں تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں وہ عدد میں فرق ہے اور دعاؤں میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. لیکن جنازے میں چونکہ چھوٹ ہے کہ آپ دعا یہ کرنی ہوتی ہے. نماز جنازہ میں اس کو نماز کہتے ہیں، ویسے وہ ہے دعا ہے ساری، رکوع سجود نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ بھی ملتا جلتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں. جزاک اللہ.